من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة کیا ینظرون کہ وہ انتظار کرتے الا الساعة کہ قیامت آ جائے ان تأتيهم کہ آ جائے وہ بغتة اچانک وهم لا يشعرون اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں بہت سرکشی اتنی بڑھ گئی تھی کہ مذاق اڑانا کیسی کیسی باتیں کرنا ہم نے سیرت میں دیکھ لیے تھے نا کہ کس طرح کا مذاق اڑاتے تھے تو اور یہ بھی کہتے تھے نا کہ قیامت کا وعدہ کر رہے تو قیامت لا دو، عذاب کا وعدہ ہو رہا ہے تو عذاب لا دیجیے، اس طریقے کی ڈیمانڈ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ پاک یہاں پہ وہی فرما رہا ہے کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو قیامت کا کہ وہ آ جائے اچانک یا پھر انہیں خبر نہ ہو۔ اللہ خلاؤن کہ جو دوست ہے یوم اذن اس دن بعضهم لبعض عدو کہ اس دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین مگر متقین نہیں ہوں گے، مگر کیا ہوگا اس دن کے دوست بھی آپس میں دشمن ہو جائیں گے، لیکن کیسے دوست کے دو مومن رہیں گے جو دنیا میں ایمان والے تھے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے تھے، تو اگر ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے گا اور وہ جنت میں جائیں گا تو وہ اپنے دوست کو یاد کریں گا اور وہاں پہ خواہش کریں گا کہ اے کاش میرا وہ دوست مجھے کتنا خیر کی صلاح دیتا تھا، میرے دین کی فکر کرتا تھا، تو اے کاش وہ بھی اس کو بھی جنت مل جائے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں جوڑ دے گا، اور دو کافر ہوں گے اگر اور اس میں سے ایک مر جائیں گا، گناہ گار مر جائیں گا، تو وہ وہاں پر اپنے گناہ گار دوست کو یاد کریں گا اور کہیں گا کہ اس نے یہ تھا جو مجھے گناہوں میں گمراہیوں میں بہکانے والا تھا، میں جہنم میں ہوں تو اللہ کرے وہ بھی جہنم میں جائے، وہ بھی میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ وہ کرے۔ تو اللہ کیسا کرے گا نا، کتنی زیادہ کہ یہاں جو جس دوست کے لیے حرام کیا، جھوٹ بولا، کئی بار ایسا ہونا دوستی کی خاطر بولتے نا، دوستی کی خاطر حرام بھی کر لیا، جھوٹ بھی بول دیا، اس کے ساتھ لگا ہے، چلو اس کی خوشی کی خاطر ایسا کر لو ویسا کر لو، جو یوزولی ہوتا ہے اکثر۔ اسی لیے نا کہ آپ کا ایمان کس کے اوپر ہوتا ہے؟ دوست کے ایمان پر۔ آپ کا ایمان آپ کے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے، اسی لیے اپنی مجلس سے اپنے آس پاس والے اپنے دوست ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو دین کی یاد دلائے، نہ کہ گمراہیوں کی طرف لے جائے، لغویات کی طرف لے جائے۔ تو کتنی بڑی بات ہے نا کہ اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یا عبادی کہ میرے بندو لا خوف علیکم اليوم کہ کوئی غم نہ ہوگا، کوئی خوف نہ ہوگا تم پر اليوم آج کے دن، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے۔ تو ہم اس بات کو نا امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ خوشی اور سکون، کبھی ایسا ہوتا نا کہ ہم اپنے بچپن کو یاد کرتے کوئی لمحات کہ کیسا سکون رہتا۔ آج اگر ہم اس بات پہ سوچیں کہ ہر چیز مل رہی ہے، اس سے بہتر زندگی، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، لیکن وہ جو سکون والی کیفیت ہے، بے فکری کے مطلب بالکل پرواہ نہیں کہ کل کیا کرنا ہے کیا ہونا ہے، وہ ایک چیز سے ہم لوگ نکل گئے نا، ایک عجیب سی کیفیت ہے نا، ایک عجیب سی گہما گہمی، بے چینی، کہیں پہ بھی چلے جاؤ تھوڑے دیر کے لیے دل بہل جاتا، لیکن ایک دل کی وہ سکون والی کیفیت کتنی مسنگ ہے نا۔ تو یہ ہر مطلب جنت میں ایسی چیزیں ایسی جو ہم کو یہاں پہ جو سب چیزیں ہم کہ پھل بھی ہے اگر تو انسان پھل دیکھتا، توڑتا، پکنے کا انتظار کرتا اور اس میں کھٹا نہیں کر رہا یا میٹھا نہیں کر رہا یہ بھی پتہ نہیں، لیکن جنت میں کیسا دے دیں گے نا اللہ تعالیٰ، ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں جن کو مطلب اچھا دو جنتان ہے نا، دو جنت دوں گا میں، تو اتنا پیارا اس دن بتایا اس کی تفسیر۔ دو جنت سے کیا مراد ہے کہ انسان گھر میں تو رہتا ہی ہے، بہت اچھا گھر ہو، بڑا سا ڈپلیکس بنگلہ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا، سیٹرڈے سنڈے فارم ہاؤس پہ جا کر آتا نا، تو یہ وہی رہے گا، ایک پرماننٹ گھر رہے گا جنت کا اور ایک فارم ہاؤس رہے گا ندیا کے کنارے، دریا کے کنارے، اور اس میں خیمے لگے ہوں گے۔ کیا کرتے اپن کیمپنگ کرتے نا، تو وہاں جاتے دریا کے کنارے، پہاڑوں کے آس پاس ٹینٹ باندھتے، پھر اس میں رات گزارتے، آسمانوں کو دیکھتے، تھک ہار کے پھر واپس گھر آ جاتے، وہ ایک الگ انجوائمنٹ۔ گھر بہت بھی اچھا رہا تو اپن بور ہوتے، وہاں جاتے، وہاں سے تک کے پھر گھر کی یاد آتی۔ مطلب ایسی چیزیں جو امیجن آج ہم کر کے رہ جاتے جیسی خواہشیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس دن نہ خوف ہوں گا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے بھی آیاتنا ہماری آیاتوں پہ، وکانوا مسلمین اور جو فرما بردار ہوئے، ادخلوا الجنہ تو داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم و ازواجکم تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون بڑی عزت سے۔ کیا ہے نا کیسے ہوں گے نا، جنتی مہمان ہوں گے، ایسا بھی نہیں کہ رہو، ایک بار کے رہنے والے بھی فیملیئر ہو جاتے ہیں، ان کا زیادہ مہمان نوازی کرتا نہیں انسان، لیکن جنتی ہمیشہ کے مہمان ہیں۔
اور کیسے داخل ہوں گے نا کہ ایسے ایسے دروازے ہیں کہ ایک وقت میں 70 لاکھ لوگ جائیں گے، پھر بھی کئی لوگوں کے جانے کی جگہ بچ جائیں گی. یعنی داخل ہو رہے تو ایسا نہیں کہ یہ پہلے گیا اور کوئی دوسرے نمبر پر ہے. مطلب اتنی بھی زحمت نہیں. کہ درجہ کیسا دیا نا اللہ نے کہ ایٹ اے ٹائم دروازے ہی اتنے بڑے ہیں کہ جب جنتی انٹر بھی ہو رہے ہیں تو ایٹ اے ٹائم، یعنی کوئی آگے اور پیچھے بھی نہیں ہے. مطلب اگر ہم جنتوں کا ایک دن انشاءاللہ اپن اسی پر چیپٹر لیں گے، جنت کی صفت کہ جنت کیا ہوتا ہے، کہ ہم کو شوق پیدا ہو کہ اللہ نے جنت کیسی بنائی. کہ دروازہ ایسا ہے کہ کوئی آگے پیچھے بھی نہیں کہ چلو بھیڑ جا رہی ہے بھائی، ویسا بھی اتنا بھی انتظار نہیں کرنا ہے کہ کسی کے پیچھے ہے. سب ایک ساتھ چاہے کتنی بھی چلے جائے تو جگہ کم نہیں ہوں گی. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، اور یطاف گھومیں گے علیہم ان پر بصحاف من ذہب و اکواب، سونے چاندی کے آب خورے وہاں گھومیں گے. وفیہا ما تشتہی، اور اس میں ہوں گا جو دل چاہیں گا، انفس ان کے نفس میں، ان کے جی میں جو آئیں گا. تلذ العیون، آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسی ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا. کیا بولتے اللہ پاک جنتوں کے بارے میں کہ ایسی چیز بنائی ہو نا کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی ذہن میں بھی اس کا خیال آیا. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ جنت ہے، الَّتِي جو کہ اورثتموها، تمہیں وارث کر دیا گیا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا. کہ جنت بنائی جا چکی ہے، جنت پہلے سے موجود ہے، بنائی جا چکی ہے، چٹیل میدان ہے، اور ہم اس میں پیڑ پودے، اگر ہم کو ہمارا فارم ہاؤس ابھی سے بنانا ہے تو کیا ہے وہ تسبیحات ہے. لکم فیہا فاکہۃ، اور اس میں کیا ہوں گے، میوے ہوں گے، کثیرۃ بہت زیادہ، منہا تاکلون جس میں سے تم کھاؤ گے. ان المجرمین، اور جو گناہ گار ہوں گے، فی عذاب جہنم خالدین، کہ وہ ہمیشہ کے جہنم میں ہوں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور نہ ہلکا کیا جائے گا اس سے اور وہ اس میں ٹوٹے پڑے ہوں گے. وما ظلمناہم، اور کوئی ظلم نہ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا ہم الظالمین، بلکہ وہی ظالم تھے. ہم ان پہ کوئی ظلم نہیں کر رہے بلکہ وہی ظالم تھے. اور کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، ان سے عذاب ہلکا ہی نہیں کیا جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، ویسے ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ. اب اگر ہم ایک بات سوچیں کہ انسان ایک کافر بھی ہے، ایک بہت گنہگار ہے جس نے آخری تک توبہ نہیں کی. اب اس کے گناہوں کی کتنی عمر ہے، اس کافر کی کفر کی عمر کتنی ہے، 60 سال. لیکن جنت کتنی، جہنم کتنی مل رہی اس کو، کیوں ایسا؟ پھر یہ انصاف ہوا کیا ہوا؟ کیونکہ کفر تو اس نے صرف 60 سال کے لیے کیا، تو پھر اس کو 60 سال میں جہنم میں ڈالتے، دنیا کا جتنا 60 تھا. پھر کیوں نہیں ہے ایسا؟ ہاں کیوں نہیں ہے ایسا؟ پھر تو کیا لاجک ہے؟ کیونکہ ہمیشہ کی زندگی تھی یہاں کی، تو وہ بھی ہمیشہ کی. اس نے یعنی سوچا، اس نے کبھی یہ نہیں سوچا نا کہ میں کفر سے پلٹ جاؤں گا. اس نے یہ سوچوں گا جب تک اس کی خود کی نیت کہتی جب تک میں زندہ ہوں کفر میں ہوں، جب تک میں زندہ ہوں زنا کروں گا، جب تک میں زندہ ہوں شراب پیوں گا. اس نے کبھی بھی ارادہ نہیں کیا گناہ چھوڑنے کا، کبھی بھی کفر، کبھی بھی. ادھر ورڈ کیا ہے کبھی بھی، تو ادھر بھی کیا ورڈ، ادھر بھی کیا اپلائی ہوگا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. جیسا اس نے یہاں کبھی بھی، اس نے نہیں سوچا نا. اگر اس کو حالانکہ زندگی کسی کو بھی نہیں معلوم، اس کو تو یہ پتا ہے نا کہ ہاں میں جی رہا ہوں، جب تک زندہ ہوں میں ایسا کروں گا. اس لیے وہاں پر بھی جب تک کا ورڈ، جب تک کا انصاف ہوگا کہ جب تک یہاں پہ گناہ گار ہے تب تک وہاں پہ بھی جہنم تک میں ہمیشہ تک. وَنَادَوْا، اور پکارا جائیں گا، یا مالکن، اے مالک، لیقضی علینا ربک، کہ فیصلہ کر دے علینا ہم پر ربک، کہ ہم پر فیصلہ کر چکا تیرا رب. قال انکم ماکثون، کہ ہم ہمیشہ، اور کہیں گا کہ تم کو ہمیشہ رہنا ہے. پکارے گا مالک، فرشتہ پکارے گا کہ ہم پر فیصلہ کر چکے تیرا رب فیصلہ کر چکا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گا. تو کیسا رہیں گا نا، پہلے سب جہنمی کو اتنا ابالا جائے گا کہ کئی بار ابل کے وہ اوپر آئیں گے، تو ان کو لگیں گا اب ہم یہاں سے نکل گئے، کہ اب ہم یہاں سے نکلیں گے، کہ پھر وہاں سے نیچے جائیں گے. تو جو وہ ہے وہاں کے دوزخ کے داروغہ ہے، تو وہ سوچیں گے کہ ہم ان کو آواز دیتے. تو پہلے خوب آواز دیں گے، پھر بھی کئی ہزاروں سالوں تک آواز دیں گے، نہیں سنی جائیں گے. پھر رو رو کر
آواز دیں گے نہیں سنی جائیں گی، کہ کہیں گے کہ کیا کہا جائے گا ان کو کہ میرا رب اب فیصلہ کر چکا اور اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔